بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو کاموں کے اندر اختیار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں میں سے جو زیادہ آسان ہوتا وہ اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ کام گناہ نہ ہوتا۔ فَإِنْ كَانَ اسمن کان ابعد الناس منہ، اگر وہ کام گناہ والا ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس گناہ سے دور رہنے والے تھے۔ فرمایا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی شے میں انتقام اور بدلہ نہیں لیا، الا ان ينتہک حرمت اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی حرمت توڑی جاتی، کوئی اگر دین کے حدود سے ہٹ جاتا، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے اس کا بدلہ لے لیتے تھے۔ اس حدیث شریف سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو کاموں میں اختیار دیا، یا جو ہے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا، رائے دی، مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کاموں میں سے جو زیادہ آسان تھا حضور نے وہ اختیار فرمایا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جنگ بدر کے اندر کچھ قیدی پکڑے گئے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، تو عرض کی گئی یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو چونکہ ان دو کاموں میں سے جو فدیہ لے کر چھوڑ دینا تھا یہ زیادہ آسان تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ جن دو کاموں میں دیکھیں کہ جو زیادہ آسان ہے ہمیں وہ کر لینا چاہیے، اور مشکل کام کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ جس کسی نے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کو معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک بدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سے پکڑ کر اس چادر کو کھینچا، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بھی نشان پڑ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، تو پھر میں دوسری طرف متوجہ ہوا، جب دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا حضور مسکرا رہے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بدو سے غصے ہوتے اور اس طرح اس کو ڈانٹتے کہ تم نے یہ
کیا کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، ہماری گردن پہ جو ہے نا یہ نشان پڑ گیا ہے تمہارے اس چادر کے کھینچنے کی وجہ سے۔ حضور نے کچھ بھی نہیں فرمایا، حضور الٹا مسکرانے لگے اور فرمایا یہ جو کچھ مانگتا ہے اسے دے دو۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ہمیں بھی سبق ملا، جس قسم کی کوئی زیادتی کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور ذاتی طور پہ بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے قانون سے کوئی آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی حد توڑتا ہے تو اس صورت میں اس کا بدلہ ضرور لینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا جسے عقبہ بن ابی معیط کہا جاتا ہے، تو اس خبیث نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا مظاہرہ یہاں تک کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا۔ وہ تھوک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے الٹا اس کے چہرے پر جا لگا، جس سے اس کا چہرہ جل گیا۔ تو اس طرح اس دشمن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں قتل کروایا، بلکہ وہ چونکہ دین کی حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح اور بھائی کئی جو کافر تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا، تو وہ صرف اس لیے کہ وہ دین کے دشمن تھے اور دین سے دوسرے لوگوں کو بھی ہٹانے والے تھے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں سے بدلہ لیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنی ذات کی خاطر نہ غصہ کرنا چاہیے، نہ جو ہے کسی سے بدلہ لینا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔